بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے انسان کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اسی فکر میں گزار دی کہ دیکھتے ہیں کہ صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ فوراً ایسے صحت مند ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اسی لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ کے جو حق ان پر واجب ہے وہ ان کو بتاؤ۔ اے علی، اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں لال اونٹ مل جائے۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا کہ آپ اسے رہنے دے، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی اور کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے برابر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالوں نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس بات میں کیسے جرأت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا درجہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت زہری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور رخ کر کے فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان پر عذاب 2 گنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟
تو اللہ رب العزت نے فوراً سورہ فرقان کی یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے مگر جس نے توبہ کی اور یقین دلایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدلہ دیں گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا توبہ اور ایمان اور بھلے کام کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی یہ آیت اتاری، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا کہ مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر ٹک گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی یہ آیت اتاری، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے اللہ کی مہربانی سے آس مت توڑو، بے شک اللہ سب گناہ بخشتا ہے، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا، وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، آپ ہمیں بتائے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پر یہ آیت اتری جو پچھلی حدیث میں بیان کی گئی۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت وحشی کے بارے میں اتری تھی، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت کچھ مشرک لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔